بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈسکور اوریجنل کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ اب کس نمبر 640 ملاحظہ فرمائیں۔ ایک عورت کی محبت یا ایک مرد کی رفاقت کے خواب کی تعبیر مل جانے سے، مگر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ کتنے محبت کرنے والے ازدواجی زندگی کی منزل پا لینے کے بعد اپنے سارے ارمانوں کی تکمیل کی تمانیت پاتے ہیں۔ کون کہتا ہے کہ میں نے جو چاہا پا لیا؟ جسے سب مل جاتا ہے وہ بھی کہتا ہے کہ ایک زندگی اور ہوتی تو میں بہت کچھ کر لیتا جو میں نہ کر سکا۔ آخر تم کیا سمجھانا چاہتے ہو مجھے؟ کیا یہ سب میں نہیں سمجھتی؟ میں نے تو اپنے خوابوں کو دیواروں میں قید کر دیا ہے، خواہشوں کے گرد محرومی کے حصار کھینچ دیے ہیں، خود اپنے خیالوں کے پر کاٹ دیے ہیں اور ان کی پرواز چھین لی ہے۔ غلط تم سمجھے ہو میری دیوانگی کو، میں تم سے کوئی تعبیر نہیں مانگتی، مگر کم سے کم میرے خواب تو دیکھ لو۔ انہیں میں نے لمحہ لمحہ محفوظ رکھا ہے۔ کھولو اس قبرستان کا بند دروازہ اور دیکھو کہ گڑیاں کتنی سلیبیں۔ میں نے کہا تم کمال کی اردو بولتی ہو، بنگالی ہو کر بھی۔ اس نے کہا میں وہ سب کرتی ہوں جو ایک کامیاب بنگالی سیاستداں کی بیٹی کو نہیں کرنا چاہیے، چنانچہ میں پاگل پن کا الزام قبول کرتی ہوں۔ میں اپنے باپ کی کامیابی کو ناکامیوں میں بدلنا نہیں چاہتی۔ اس نے بڑی جد و جہد کی ہے اس مقام تک پہنچنے کے لیے، اور اس کے مجھ پر بہت احسانات ہیں جن کا بدلہ چکانا ممکن نہیں۔ مجھے یہ بھی احساس ہے کہ میں نے اسے مایوس کیا اور صرف دکھ دیے۔ کوئی بیٹی اگر جانتے بوجھتے ماں باپ کے ارمانوں کا گلشن اجاڑے، ان کی خوشیوں کی جولی میں انگارے ڈال دے، ان کی پر تمانیت مسکراہٹ کو پر عذاب آنسوؤں میں بدل دے، تو اسے تم کیا کہو گے؟ وہ میں ہوں، کاجل۔ میں نے انہیں اپنے گھر میں اور خاندان کو بچانے کے لیے یہ الزام قبول کر لیا ہے کہ میں پاگل ہوں۔ کاش میں اس سے زیادہ کچھ کر سکتی اور ان میں بھی اتنی ہمت ہوتی کہ مجھے پاگل خانے میں ڈال کے بھول جائیں۔ تم نے یہ الزام قبول کر کے یقیناً قربانی دی ہے۔ قربانی؟ وہ تندیہ انداز میں ہنسی۔ قربانی کا بکرا کب چاہتا ہے کہ اس کی جان لی جائے، مگر اس کے اختیار میں کیا ہوتا ہے؟ خیر چھوڑو، مجھ سے ملو، یہ میں ہوں، وہ جو میں تھی۔ یہ ہے میری عمر گزشتہ کی کتاب۔ البم کے پہلے صفحے پر اس کے بچپن کی تصویریں تھیں، کچھ پیدائش کے بعد کی، پہلی سالگرہ سے 24ویں سالگرہ تک اس کی زندگی کے ہر سال کا عکس ایک تسلسل کے ساتھ وقت کی سنائی کا اور عمر کی پیش قدمی کا افسانہ سناتا تھا۔ پھر وہ تصویریں آئیں جو خاندانی تقاریب میں اتاری گئی تھیں۔ ان میں کچھ چہرے جو پہلے موجود تھے بعد کی تصاویر میں غیر موجود ہو گئے۔ میں کسی سے آشنا نہ تھا، چنانچہ نہ مجھے کسی کے وجود سے دلچسپی تھی نہ آدم سے۔ ان تصویروں کو میں نے محض کاجل کا دل رکھنے کے لیے دیکھا، بس ایک سرسری نگاہ سے۔ مگر پھر جو تصویریں آئیں انہیں دیکھ کر میں چونکا۔ یہ آؤٹ ڈور فوٹوگرافی تھی، اسکول، کالج، بازار، تفریح گاہیں، مزارات، باغ اور نہریں، یہ سب مقامات میرے اپنے تھے، جانے پہچانے۔ یہ لاہور تھا جہاں وہ ہر جگہ نظر آ رہی تھی، کبھی چڑیا گھر میں، کہیں زمزمہ کے پس منظر کے ساتھ، مقبرہ جہانگیر کے اندر، شالیمار باغ میں۔ میں نے کہا تم لاہور بھی رہی ہو؟ میں لاہور میں پیدا نہیں ہوئی تھی، لیکن وہیں پلی بڑھی ہوں۔ میں نے دھرم پورہ کے گلستان اسکول سے میٹرک کیا تھا۔ لاہور کالج فار وومن کے بعد فاطمہ جناح میڈیکل کالج میں 2 سال رہی۔ پھر تم ڈاکٹر کیوں نہیں بنی؟ نہ میں ڈاکٹر بننا چاہتی تھی، نہ مجھ میں اس کی صلاحیت تھی۔ میں اور پاکستان ایک ساتھ ایک دن ہی پیدا ہوئے تھے۔ 14 اگست کو جب پاکستان بنا تو میں نے آنکھیں کھولی۔ 65 کی جنگ ہوئی تو میں لاہور ہی میں تھی، بابا کے ساتھ قصور سے آگے کھیم کرن کے قصبے تک ہو آئی۔ 1968 میں یحییٰ خان نے اقتدار پر غاصبانہ قبضہ کیا۔ پھر جو 303 افسر نکالے گئے ان میں میرے بابا بھی تھے۔ وہ کہتے ہیں ان کا قصور صرف یہ تھا کہ وہ نجی محفلوں میں وہ مشرقی پاکستان کے ساتھ ہونے والی ناانصافی کا ذکر کرتے تھے۔ بہت سے متعصب لوگ ان کے دشمن تھے۔ انہوں نے خبر تو پہلے ہی آگے پہنچا دی تھی۔ نوبت یہاں تک پہنچی کہ بابا کو سب کچھ چھوڑ کے فرار ہونا پڑا۔ سیاست میں یہی ہوتا ہے۔ تمہیں ضرور معلوم ہوگا کہ شیر بنگال فضل حق کو غدار تک قرار دیا گیا تھا۔ ایسے ہی لوگوں نے پاکستان کی سالمیت کے خلاف سازش میں بالواسطہ شرکت کی۔ انہوں نے نفرت کو پروان چڑھایا۔ عمل کا رد عمل تو ہوتا ہے۔ یہاں کے بابا نے اپنا کاروبار کیا،
ان کو غازی اور شہید کا درجہ تو بنگالی پہلے ہی دے چکے تھے، وہ پیدائشی طور پر بھی بنگالی تھے۔ موقع ملا تو وہ اپنے کریڈٹ کے ساتھ سیاست کے میدان میں کود پڑے اور کامیاب ہو گئے۔ میں بہت غور سے یہ سب سن رہا تھا۔ کیا صدقے دل سے بھی تمہارے بابا یہی چاہتے تھے کہ مشرقی پاکستان الگ ہو جائے؟ نہیں، یہ میں جانتی ہوں، وہ بولی، مگر بابا اس کا اعتراف نہیں کرتے۔ وہ کٹر پاکستانی تھے، مگر اب سیاسی مسلط کا تقاضا ہے کہ وہ پاکستان دشمن زبان بولیں، نفرت کو ہوا دیں۔ بنگلہ دیش کی حمایت کرے حب الوطنی کا انہیں کیا صلہ ملا تھا؟ ہاں، میں نے افسوس سے کہا، بعد کے حالات نے بہت سے مخلص کارکنوں کو دل شکستہ اور مایوس کر دیا تھا۔ کچھ نیک بندے تھے جو صبر کر کے خاموش ہو گئے، کچھ انتقامی رد عمل کا شکار ہوئے اور لوٹ مار میں لگ گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ بہتی گنگا میں سب ہی ہاتھ دھو رہے ہیں، تو ہم کیوں پیچھے رہ گئے ہیں؟ بے وقوف کہلائیں اور نقصان اٹھائیں۔ خیر چھوڑو، یہ بہت لمبا اور تکلیف دہ موضوع ہے۔ میرے بابا بھی اندر سے دکھی ہیں کہ یہ سب کیوں ہوا، مگر ان کو اپنی سیاست کی دکان چلانی ہے۔ اب انہوں نے بھی نظریے اور خلوص پر یقین کو بالائے طاق رکھ دیا ہے اور یہ طے کر لیا ہے کہ سیاست میں اصول پرستی انہیں کچھ نہیں دے گی۔ وہ میرے ہم خیال ہیں، مگر مجبور ہیں کہ مجھے سب کے سامنے غلط اور پاگل کہیں۔ میں پہلے سب کے سامنے بولتی تھی، انہوں نے کیا ڈرامہ کیا۔ مجھے پہلے ایک ماہر نفسیات کے سپرد کر دیا، پھر نفسیاتی علاج کے ایک کلینک میں داخل کرا دیا اور اس بات کو بہت پبلسٹی دی۔ اس طرح سب کو یقین آ گیا کہ میں کریک ہوں۔ بابا کے سیاسی مستقبل کو نقصان نہیں ہوا۔ وہ نفسیاتی کلینک میں میرے پاس آ کے روتے تھے کہ بیٹا، میں نے اپنی زندگی اصول پرستی میں گنوا دی، میں مر گیا تو تمہارے پاس کیا ہوگا؟ آج کون پوچھتا ہے ناظم الدین خسرت موہانی اور لیاقت علی خان کی اولاد کو کہ بعد میں ان پر کیا بیتی؟ کسی نے انہیں وہ عزت تک نہیں دی جس کے وہ مستحق تھے۔ عزت دار وہ اسمگلر بن گیا جو 4 رات لمبی کار میں گھومتا ہے۔ میں بھی خار گیا ہوں بیٹی، میں تم سب کو عزت کے وہ اسباب فراہم کروں گا جو اب بدل چکے ہیں، اور اس کے لیے میں اپنے آپ کو بیچوں گا۔ میں بھونچکا رہ گیا، یہ تم اپنے والد کا اعتراف جرم پڑھ رہی ہو؟ میں حقیقت بتا رہی ہوں، وہ بولی۔ وہاں سب کے سامنے انہوں نے جو کہا اسے بھول جاؤ۔ انہوں نے مجھے مروانے میں کوئی کسر تو باقی نہیں چھوڑی تھی۔ میں نے برہمی سے کہا، لیکن تم مرے تو نہیں ہو؟ انہیں یقین تھا کہ تم ان کے ڈرامے کو اتنا حقیقی بنا دو گے کہ کسی کو شک کی گنجائش نہیں رہے گی۔ وہ ویسے بھی شک سے بالا تر ہو چکے ہیں، ورنہ تمہیں مروانا ہوتا تو انہیں کسی کی خدمات حاصل کرنے کی ضرورت نہیں تھی، وہ خود تمہیں گولی مار دیتے۔ وہ بہت خطرناک انداز میں ڈبل گیم کھیل رہے ہیں۔ انہوں نے بہت سے تقریب کار علیحدگی پسندوں کو خود گولی ماری، لیکن الزام دوسروں پر آیا، پاکستانی ایجنٹوں پر۔ اسی طرح انہوں نے کئی پاکستانی خاندانوں کی مدد کی چھپ کر۔ اگر کبھی ان کا راز فاش ہو گیا تو وہ مارے جائیں گے، انہیں معلوم ہے، مگر اب انہیں فکر نہیں ہے۔ وہ میرے اور بھائیوں کے لیے بہت جائیداد بنا چکے ہیں، ماں کے اور بیٹوں کے اکاؤنٹ میں لاکھوں روپے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے خود کو بیچ کر بڑی اچھی قیمت ملی ہے۔ میں نے کہا، کاجل، مجھے افسوس ضرور ہے کہ تمہارے بابا نے اپنے آپ کو بیچا، پھر بھی میں ان سے معافی مانگ لوں گا۔ یہ اپنا البم رکھو اور مجھے بتاؤ محسن اور رابعہ کہاں ہیں؟ مجھے نہیں معلوم، اس نے ہاتھ پھیلا کر کہا۔ تمہیں نہیں معلوم؟ میں نے چیخ کر کہا، چلاؤ مت، وہ خود آتے ہی ہوں گے، جیسے انہوں نے تم کو بچا لیا ہے، کیسی رابعہ اور محسن بھی ان کی وجہ سے محفوظ ہیں۔ انہیں اتفاق سے معلوم ہو گیا تھا کہ محسن کو پولیس نے پکڑ لیا ہے۔ انہوں نے بڑا لمبا چکر چلایا اور محسن کو ملٹری انٹیلیجنس کی تحویل میں دے دیا۔ وہ بنگلہ دیش کی فوج کی قید میں رہا۔ فوج میں سب غدار نہیں ہیں، فوج میں غداری کا تصور بھی نہیں، اور اس جرم کی سزا موت ہے۔ پھر بھی جو دل سے پاکستانی ہیں وہ میرے بابا کی طرح موقع سے فائدہ اٹھا جاتے ہیں۔ اچانک دروازہ کھلا اور چودھری اندر آ گیا۔ ایک لمحے کے لیے ان کی اور میری نظریں ملیں، پھر وہ شکست خوردہ آدمی کی طرح صوفے پر گر گیا۔ زبان سے میں نے بھی کچھ نہیں کہا تھا۔ کاجل بھی چپ رہی تھی اور چودھری بھی خاموش تھا، لیکن اس کے باوجود ہم اعتراف کر چکے تھے کہ اب ہمارے درمیان کوئی غلط فہمی نہیں رہی۔ میں نے کہا، چودھری صاحب، کاجل نے مجھے سب کچھ بتا دیا ہے۔ چودھری چھت کو گھورتا رہا۔ پھر تم نے کیا سوچا ہے؟ میں نے؟ کس بارے میں؟ کاجل کے بارے میں، چودھری بولا۔ میں نے کہا، میں صرف رابعہ اور محسن کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں، وہ کہاں ہیں؟ وہ جہاں بھی ہیں خیریت سے ہیں، پھر یہ تاخیر کیوں؟
تم مجھے ان سے ملواتے کیوں نہیں؟ یہ بھی ہو جائے گا، وہ بولا۔ تم سب کو باحفاظت روانہ کر دیا جائے گا۔ تم خیر و عافیت کے ساتھ پاکستان پہنچ جاؤ گے، کاجل کے ساتھ۔ کاجل کے ساتھ؟ کاجل تمہارے ساتھ جائے گی، وہ بولا۔ اگر یہ شرط ہے تو مجھے نامنظور ہے، میں نے بگڑ کر کہا۔ یہ شرط نہیں، مجبوری ہے، وہ دکھی لہجے میں بولا۔ یہ مجبوری تمہاری ہے، نہیں، میں ایک بیٹی کو قربان کر رہا ہوں باقی سب کی بھلائی کے لیے، اور مجھے زیادہ دن تو نہیں جینا، مگر اس کی 4 چھوٹی بہنیں ہیں، 3 بھائی ہیں اور ماں ہے۔ ان سب کی سلامتی اور بقا کے لیے یہ ضروری ہے کہ میں ذلت اور بدنامی کا ٹیکہ خود اپنے ماتھے پر سجا لوں۔ جب تم سب نکل جاؤ گے تو میں رپورٹ لکھوا دوں گا کہ میری بیٹی کاجل ایک دشمن کے ایجنٹ کو اپنے ساتھ لے کر فرار ہوگی، جسے میں نے بڑی چالاکی سے قید کیا تھا۔ میں یہ اعلان بھی شائع کرا دوں گا کہ کاجل اب میری بیٹی نہیں رہی، میں اسے قطع تعلق کرتا ہوں اور اسے آگ کرتا ہوں۔ وہ اچانک رونے لگا۔ میں نے کہا، لیکن میں یہ ذمہ داری قبول نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ تم اکیلے تو نہیں ہو، محسن اور غالب ہیں تمہارے ساتھ، نازو اور گل ہیں، رابعہ ہے۔ اس قافلے میں کاجل کسی پر بوجھ کیسے ہو سکتی ہے؟ میں اس کا خرچ دوں گا، سب کے لیے راستہ میں آخر کیوں بنا رہا ہوں؟ کیوں میں نے سب کو اتنا خطرہ مول لے کر چھپا رکھا ہے؟ کاجل نے خود چھلک آنے والے آنسو صاف کیے۔ میں تم پر بار نہیں بنوں گی، بعد میں بھی، بس تم مجھے لاہور میں چھوڑ دینا، وہاں میرے بہت دوست ہیں، پرانے ہمسائے ہیں، میں اپنا ٹھکانہ بنا لوں گی اور کسی نہ کسی طرح گزارا بھی کر لوں گی۔ میں نے کہا، اچھا، میں کاجل کو لے جاؤں گا تمہارے احسان کا بدلہ چکانے کے لیے۔ احسان کی بات مت کرو، میں کاجل کو بھی بچانا چاہتا ہوں اور خود کو بھی، چودھری بولا۔ سب جانتے ہیں کہ یہ پاگل ہے، پاگل خانے میں رہ چکی ہے، اس کے بھاگ جانے پر نہ کسی کو تعجب ہوگا نہ دکھ۔ میں نے کلائی کی گھڑی دیکھی۔ تم بہت خطرناک کھیل میں الجھ گئے ہو، اور تمہارے لیے کوئی خطرہ نہیں تھا اس کھیل میں؟ میں نے کہا، ہم تو مطمئن تھے۔ اطمینان باہر سے نہیں، اندر سے ملتا ہے۔ میں مطمئن ہوں کہ مجھے ایسا کرنا چاہیے، یہی مسئلے کا حل ہے۔ تم اس وقت بھی مطمئن تھے جب پاکستانی تھے؟ پاکستانی میں آج بھی ہوں، مگر اندر سے۔ باہر کی فکر تم مت کرو۔ اب چلو، میں تمہیں رابعہ اور محسن کے پاس لے چلتا ہوں۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ ہم پیچھے سے جائیں گے، تم کاجل کے ساتھ آؤ۔ میں گاڑی لے کر گیٹ سے نکلتا ہوں تاکہ چوکیدار مجھے دیکھ لے۔ تم تیار ہو کاجل؟ میری تیاری مکمل ہے، کاجل نے کہا، اور ایک بیگ کندھے پر ڈال دیا۔ میں حیران رہ گیا۔ بس یہی تمہاری تیاری ہے؟ اور کیا میں اونٹ، گھوڑے، بستر اور خیمے ساتھ لے کر چلوں؟ اس میں نقد رقم ہے اور میری ڈگریاں ہیں، باقی سب یہاں ہے یا یہاں؟ اسے باری باری سر کو اور دل کو انگلی سے چھوا۔ کیا تم لوٹ کر نہیں آؤ گی؟ شاید اس کا موقع نہ ملے۔ اپنی بہنوں سے اور بھائیوں سے بھی نہیں ملو گی؟ ماں سے؟ اس نے میری بات کاٹ دی۔ دشمن کے ساتھ فرار ہونے والی لڑکی گھر سے ایسے رخصت نہیں ہوتی جیسے اور سب ہوتی ہیں۔ آؤ چلو۔ میں حیران، پریشان، شرمندہ اور تذبذب میں مبتلا کھڑا رہا۔ تم بعد میں بھی تو آ سکتی ہو۔ بعد میں؟ کب؟ وہ بولی۔ کیا پتا ہم صبح ہونے سے پہلے روانہ ہو جائیں۔ صبح ہونے سے پہلے؟ 4 گھنٹے میں؟ روانہ ہونے والے 4 منٹ میں روانہ ہو جاتے ہیں، جیسے میں۔ وہ مسکرائی۔ مجھے تو یہ ناممکن ہی لگتا ہے۔ اگر صبح روانہ ہونے کی نوبت نہ آئی تو کل یا پرسوں، موقع ملتے ہی ہم نکل جائیں گے۔ اور اس وقت میں کیسے آؤں گی؟ مجھے موقع نہ ملا پھر کیا ہوگا؟ اچھا اب چلو بھی، بابا ہم سے پہلے کار لے کر پہنچ جائیں گے۔ میں کاجل کے ساتھ روانہ ہوا تو مجھے ایسا لگتا تھا جیسے یہ سب خواب ہے۔ میں تو عبدالستار چودھری سے یہ درخواست کرنے آیا تھا کہ وہ محسن کا سراغ لگانے میں ہماری مدد کرے۔ اس کے بعد صورتحال اتنی تیزی سے بدلی تھی کہ اب چند گھنٹوں میں رابعہ اور محسن کے ساتھ واپس اپنے وطن اور اپنے شہر کی جانب سفر کے آغاز کا تصور بھی بعید از قیاس لگتا تھا۔ کاجل دبے پاؤں چلتی ہوئی میرا ہاتھ پکڑے کچن کے راستے باہر نکلی۔ ہم نے مختصر سے پائیں باغ کو طے کیا۔ ایک کتا مجھے دیکھ کر بھونکا۔ کاجل نے اسے ڈانٹ کر کہا، ایڈوائر، چلو واپس۔ میں نے کہا، اپنے کتے کا نام تم نے ایڈوائر کیوں رکھا ہے؟ میرا خیال تھا تم سمجھ لو گے، وہ بولی۔ ایڈوائر وہ شخص تھا جس نے جلیاں والا باغ میں گولی چلانے کا حکم دیا تھا، برگیڈیئر جنرل۔ اس میں میرے دادا کو شہادت نصیب ہوئی تھی۔ تم نے کبھی تصویر دیکھی ہے اس قتل عام کی؟ ہاں، ایک تصویر دیکھی ہے میں نے، جس میں بہت سے شدید، جس میں خار دار تاروں کی باڑ پر
لٹکتے نظر آتے ہیں۔ تمہارے بابا کے دفتر میں بھی لگی ہوئی ہے۔ بالکل ٹھیک، ہمارے پاس وہی ایک تصویر ہے، اس میں میرے دادا صاف پہچانے جاتے ہیں۔ وقت نہیں ہے، ورنہ تمہیں دکھاتی اور بتاتی کہ دادا کون سے ہیں۔ بیرونی آتے کے چھوٹے سے گیٹ سے باہر آتے ہی مجھے شدید صدمے کا سامنا ہوا اور میں نے خود کو شہر میں وارد ہونے والے اس دیہاتی کی طرح محسوس کیا جس نے اعتماد کرتے ہوئے کسی سے مسجد کا پتہ پوچھا ہو، مگر بتانے والے نے اسے حوالات پہنچا دیا ہو۔ باہر پولیس کی ایک گاڑی کھڑی تھی اور دیوار کے ساتھ 4 پولیس والے اپنی بندوقوں کا رخ میری جانب کیے موجود تھے۔ ایک ڈول جیسے پیٹ والا سپاہی تھانے دار ثابت ہوا۔ میں نے ایک دم کاجل کو دبوچ لیا، اسے چلانے کی مہلت ہی نہ ملی اور میرے دائیں ہاتھ نے اس کی گردن کو جکڑ دیا، دوسرا ہاتھ اس کی کمر اور پیٹ کے گرد حائل ہو گیا۔ اس کے وجود کی ساری نرمی اور تپش یک لخت بے معنی ہوگی، اور میرے لیے اس کی حیثیت ایک دغا باز طوائف کے سرد پتھر دل وجود سے زیادہ نہ رہی۔ وہ مچلی اور تڑپی مگر خود کو چھڑا نہ سکی۔ ایک پولیس انسپیکٹر نے پنجابی میں کہا، اوئے پاگل دے پتر، چھاڑ اینوں۔ میں نے کہا، میں اسے جان سے مار دوں گا، کہاں اس کا دوگلی نسل کا کتا باپ۔ عبدالستار چودھری گاڑی سے کود کے اترا۔ سکندر، خدا کے لیے عقل سے کام لو۔ میں نے کہا، اب عقل آئی ہے مجھے، پہلے میں جذبات کی رو میں بہہ گیا تھا۔ سکندر، یہ اپنے لوگ ہیں۔ چودھری نے کہا، یہ تمہیں گرفتار کرنے نہیں آئے ہیں۔ کاجل نے بڑی مشکل سے سر کو اوپر نیچے حرکت دی۔ میں نے بے یقینی کی کیفیت میں پولیس والوں کو دیکھا۔ جھوٹ بکتے ہو تم، کیا ثبوت ہے کہ یہ بھی دھوکہ نہیں ہے؟ انسپیکٹر نے کہا، او یار، ہم تو لینے آئے ہیں تمہیں، تھانے میں بڑے آرام سے رکھیں گے، تیری ایسی خاطر تواضع کریں گے کہ تو یاد رکھے گا۔ میں نے چودھری سے کہا، سن لیا تم نے؟ چودھری نے کہا، یہ مذاق کر رہا ہے، یہ تم کو با حفاظت لے جائیں گے اور جہاں تم کہو گے پہنچا دیں گے۔ رابعہ اور محسن بھی انہی کے مہمان ہیں۔ میں نے کہا، اور کس سال میں ہے یہ بھی بتا دو۔ جو ان کے مہمان ہوتے ہیں ان کی میزبانی فرشتہ اجل کرتا ہے۔ انسپیکٹر ہنس پڑا، میاں جی تم کو بڑا تجربہ ہے خوالات میں قیام فرمانے کا، مگر ہم چھتر نہیں، قورمات بریانی کھلائیں گے تمہیں، کھا کھا کے سور ہو جاؤ گے ہماری طرح۔ ہم بھی پاکستانی ہیں یار، اور تیرے تو پنکھے ہیں۔ پنکھے؟ ہاں پنکھے یعنی فین۔ تو بڑا ہی ڈاڈا بندہ ہے بھائی، اچھا ٹکرا ہے دلاور جیسے کہ یاروں کو۔ بڑی واہ واہ کرتے تھے ہم کہ ساری کو مگر سکندر ہو جائے تو ہم دنیا فتح کر لیں گے، سچی مچی۔ میں تم پر اعتبار نہیں کر سکتا، میں نے کہا۔ اچھا بھائی تیری مرضی، وہ بولا۔ اسی وقت پیچھے سے 2 افراد نے مجھے دبوچ لیا۔ وہ اتنی خاموشی سے آئے تھے کہ میں نے قدموں کی آہٹ تک محسوس نہیں کی تھی۔ وہ تھے بھی میاں والی کے لمبے تڑنگے جوان جو مجھ سے بھوت کی طرح چمٹ گئے۔ موقع پاتی کاجل تڑپ کر میری گرفت سے نکل گئی اور ڈول سپاہی یعنی تھانے دار نے بڑی پھرتی سے آگے بڑھ کے میرے سر پر ریوالور کا دستہ مارا۔ اعتبار دا پتر، تھانے دار کے آخری الفاظ میں نے کاجل کی چیخ کے ساتھ سنے۔ پھر اس کے باپ نے کچھ کہا جو میری سماعت تک پہنچا مگر میں سمجھ نہ سکا۔ میں بے ہوش نہیں ہوا تھا مگر چوٹ سے میرا دماغ چکرا گیا تھا۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرے میں جگنو اڑنے لگے تھے۔ دوسرے لمحے 4 ہاتھوں نے اٹھا کے مجھے ٹرک میں ڈال دیا۔ میں نے ٹرک کو حرکت کرتا محسوس کیا اور سر کو جھٹکا۔ میرے حواس بحال ہونے لگے تھے۔ اس وقت میں تھوڑی سی مکاری کا مظاہرہ کرتے ہوئے پوری طرح ہوش میں آنے تک خاموش لیٹا رہتا تو ڈول کے پیٹ والے انسپیکٹر سمیت 2 افراد کو باہر پھینک دیتا اور 2 کو اپنی جگہ لٹا لیتا، مگر اس وقت عقل بھی میری دشمن ہو رہی تھی اور میں عقل کا۔ میں نے سر اٹھایا ہی تھا کہ کوئی سخت چیز پھر میرے سر پر لگی اور میں نے تھانے دار کی آواز بہت دور سے آتی ہوئی سنی، بڑی سخت چیز ہے بھائی۔ پھر میں اندھے کنویں میں گرتا چلا گیا اور سب آوازیں معدوم ہو گئی۔ ہوش آنے پر میں نے بلا ارادہ فلمی اداکاری کی۔ آنکھیں کھولتے ہی میں نے چاروں طرف دیکھا اور کہا، میں کہاں ہوں؟ آپ جہنم میں ہیں، اپنے اعمال کی وجہ سے، کسی فرشتے نے کہا۔ میں فرشتے کی اردو سن کے بہت حیران ہوا۔ کیا وہ دوسری دنیا میں پہنچنے والے ہر شخص سے اس کی مادری یا فادری زبان میں بات کرتے ہیں؟ پھر مجھے اس لغو اور بے سراپا خیال نے حیران کیا جو بالکل پاگل ہو جانے والے کسی شخص کے دماغ ہی میں آ سکتا تھا، مگر میں پاگل نہیں ہوا تھا، بس سوچ کی باؤنڈری پار کر گیا تھا، اس بال کی طرح جسے ظہیر عباس کے بیٹ سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا ہو۔ اب میں کسی فیلڈر کے ہاتھ میں تھا اور واپس ہوش میں آ رہا تھا۔
روشنوں کے دھندلکے میں غائب ہوتے چہرے آخرکار میری نظر کے فوکس میں آنے لگے۔ اس کے بعد پھر مجھے شک ہوا کہ میں تو فوت ہو چکا ہوں۔ میں نے کہا، کیا یہ عالم ارواح ہے؟ تم یہاں کیسے پہنچے اور کب پہنچے مسٹر محسن شیروانی؟ میں براستہ ڈھاکہ تشریف لایا تھا، اسی فلائٹ میں جو بعد میں آپ نے پکڑی۔ محسن بولا، دنیا کا کیا حال ہے؟ تمہاری بیوہ اور اس کی جملہ پیداوار یعنی صبر جمیل وصول کرنے والے لوائقین کتنے ہیں؟ تیرے دنیا سے کوچ کرنے پر خوش تو ہوں گے کہ کروڑوں کے وارث بن گئے۔ میں ایک دم اٹھ بیٹھا۔ محسن، یہ تو ہے؟ ہے بھائی کبیر خان، چھوڑ مجھے۔ کیا سچ مچ مجھے اپنے آبا و اجداد میں شامل کر لے گا؟ محسن نے خود کو چھڑانے کی کوشش کی۔ بھیا میری روح کو بدرو مت بنا۔ میں نے کہا، مجھے یقین نہیں آتا محسن، تو ٹھیک ہے نا؟ محسن ہنسا، ابھی تک تو ٹھیک تھا، آگے تیری مرضی، چھوڑ دے مجھے نہیں تو میں ڈھول سپاہی کو بلاتا ہوں۔ میں نے کہا، کون ڈھول سپاہی؟ میں نے اسے چھوڑ دیا، وہی جو تیرا جنازہ یہاں لایا تھا۔ محسن بولا، میرا تو خیال تھا کہ اتنے دنوں میں تو عاقل و بالغ ہو گیا ہوگا، مگر افسوس تو وہی کیٹو ہے۔ میں نے کہا، محسن مذاق مت کر، مجھے بتا ہم کہاں ہیں، دوسرے لوگ کہاں ہیں؟ حیا آتی ہے رابعہ کا نام لیتے ہوئے۔ تو واقعی بڑا شرمیلا بچہ ہے، محسن بولا، اور جس بستر پر میں لیٹا ہوا تھا اس کے قریب ہی پڑی ہوئی کرسی پر بیٹھ گیا۔ اگر ہم قید میں ہیں تب بھی یہ بڑے سکون اور قرار کی بات ہے کہ ہم کو شامت اعمال نے یکجا کر دیا ہے۔ میں نے کہا، میں تو سمجھتا تھا کہ اب اس دنیا میں شاید ملاقات ہی نہ ہو۔ یہ کون سی جگہ ہے؟ یہ تیسری دنیا ہے، محسن بولا۔ ایک دنیا وہ تھی جس میں ہم نے سرزمین پاکستان پر قدم رنجا فرمانے تک قیام کیا، دوسری وہ جس میں ہم چودھری دلاور اینڈ کمپنی سے لڑتے مرتے رہے اور مر مر کے جیتے رہے، بچھڑتے رہے اور بھٹکتے رہے۔ یہ تھانے کا گوشہ عافیت ہے۔ تھانہ اور گوشہ عافیت؟ کیا صحرا میں نخلستان نہیں ہوتے؟ محسن بولا، تو دیکھ سکتا ہے کہ ہم موالات میں نہیں ہیں، مگر یہ تھانے ہی کا ایک کمرہ ہے جسے بطور خاص ہمارے لیے گیسٹ ہاؤس میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ تو بول، کیا کھائے گا؟ یہاں کا مینیو تو وہی ہوگا، 13 نمبر کا چھتر، ڈنڈا، 2 سرخ مرچ، الیکٹرک شاک، لاتیں مکے گالیوں کی سلاد کے ساتھ۔ محسن ہنسا، اچھا دیکھ تماشا۔ اس نے چیخ کر کہا، الو کا پٹھا۔ ایک دبلا پتلا شخص دوڑتا کانپتا آیا۔ آپ آواز دیا، شور شور نہیں، سر بولو، شر۔ بنگالی بڑی مشکل سے بولا، میں نے تم سے کہا تھا چائے لاؤ، اس کے ساتھ مکھن، سلائس اور انڈے۔ بنگالی کی حالت غیر ہو گئی۔ کب بولا؟ جب تم سو رہا تھا۔ ابھی جاگ رہا ہے یا نہیں؟ محسن نے اسے ڈانٹا۔ ایک دم جوگ رہا ہے شور، ایک دم، بنگالی نے کہا اور رفو چکر ہو گیا۔ میں نے کہا، تو اس کا نام لے کر اسے کیوں نہیں بلاتا؟ محسن ہنسا، میں بلند آواز میں کچھ بھی کہوں، بینگن کا برتا، گدے کا سینگ، یہ حاضر ہو جاتا ہے۔ میں نے اسے 100 پیاز اور 100 جوتے کھا کے ہلاک ہونے سے بچا لیا اپنی سفارش پر۔ اس کا کوئی نام تو ہوگا؟ ہاں ہے تو، استعجاب الزما۔ میرے حلق میں پھندا لگ جاتا ہے پورا نام لینے سے، اس لیے آسان نام سے پکارتا ہوں۔ تو نے کب کہا تھا اسے چائے لانے کا؟ ابھی تیرے سامنے کہا ہے نا، باقی تو ایسے ہی کچھ تھانے کی فضا کا اثر ہو گیا مجھ پر۔ محسن بولا، میں نے کہا، فضول باتیں چھوڑ، یہ بتا رابعہ کہاں ہے؟ الحمدللہ بالکل خیریت سے اپنے گھر میں شاد و آباد ہے، 4 بچے ہیں اس کے صرف 2 سال میں۔ اس کا میاں دال چاول کا آڑتی ہے، خوب کھچڑی پکتی ہے ان کی۔ میں نے کہا، تاریخ میں پہلی بار تھانے جا کے دوست کے ہاتھوں دوست مار کھائے گا، اسی کوالٹی کی جو تھانے دار کے ہاتھوں چوری کے جھوٹے الزام میں پکڑا جانے والا کھاتا ہے۔ شرافت سے سنجیدہ ہو کے بات کر ورنہ۔ میں نے جملہ مکمل ہونے سے پہلے محسن کو اٹھا لیا اور تھوڑا سا اچھال کے اپنے بیڈ پر گرا دیا۔ وہ ہنسنے لگا، ہنستے ہنستے رونے لگا۔ قسم خدا کی میں پھر زندہ ہو گیا ہوں، ورنہ میں مر گیا تھا سب سے بچھڑ کے۔ پتہ نہیں کتنی بار سوچا کہ خودکشی کر لوں، پھر خیال آیا تم سب کا، کہ تمہیں دکھ ہوگا اور گیلا ہوگا، مایوسی ہوگی کہ محسن اتنا کم ہمت تھا۔ بس اسی خیال نے مجھے ہر دن کا عذاب کاٹنے کا حوصلہ دیا۔ ہم جنگ ہار گئے ہیں محسن، میں نے اپنے آنسو پی کر کہا، ایسی کی تیسی جنگ کی، ہم زندہ ہیں اور پھر مل گئے ہیں۔ ہماری زندگی پھر مل گئی ہے ہمیں، جو ہم سے روٹ گئی تھی۔ اور ہار جیت کیا چیز ہے کبیر خان؟ اصل چیز ہے نظریے اور اصول پر یقین۔ ہم اس لیے نہیں آ رہے ہیں کہ ہم اس یقین میں غلط نہیں تھے، چنانچہ آج پیشیمان نہیں ہیں۔ ہمیں اپنے کیے پر ندامت نہیں،
فخر ہے، ہم نے اپنی بساط سے بڑھ کر کیا، باقی سب سیاست ہے یا کچھ اور، ہمیں اس سے کیا؟ میں نے کہا محسن کیا رابعہ بھی ہے یہاں؟ ہاں وہ سب ہوٹل گئے ہیں، محسن بولا۔ کون سب؟ جو تجھے یہاں لائے تھے، ہمارے میزبان۔ رابعہ کو اس لیے ساتھ لے گئے ہیں کہ کہیں ناز ہو ایک آدھ بندے کی دو چار اڑیاں نہ توڑ دے۔ یار اپنے مرزا غالب دائیں دائیں پستول نہ داغنے لگیں، تیری طرح مزاحمت تو وہ بھی کرتے اگر پولیس انہیں گرفتار کر کے لاتی۔ اب پہلے رابعہ انہیں سمجھائے گی اور چند منٹ بعد چھاپا پڑ جائے گا۔ یہ اصلی پولیس والے ہیں؟ بالکل اصلی۔ گرفتاری ایک ڈرامہ ہے پبلک کو خوش اور متاثر کرنے کے لیے۔ چودھری اپنی پوزیشن محفوظ رکھتا ہے، مگر رات کے وقت کون دیکھ رہا تھا جب مجھے لایا گیا تھا؟ آپ کاجل کے ساتھ یک جان دو غالب نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا۔ بے شک لڑکی اچھی ہے، مگر آدمی کو جذبات پر قابو ہونا چاہیے۔ بنگال کی سوغات ہے، اپنے ساتھ لے جائیں گے۔ میں نے کہا تو کر لے عقد ثانی، اگر اچھی لڑکی ہے مجھے رابعہ کافی ہے۔ بات کے زبان سے نکلتے ہی مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا، مگر یہ کمان سے نکلا ہوا تیر تھا جو سیدھا محسن کے دل میں پیوست ہو گیا۔ اس کا مسکراتا چہرہ ایک دم غم کے تاریک سائے میں ڈوب گیا۔ وہ خلا میں غیر موجود متحرک یادوں کے آسیب دیکھ رہا تھا جو اس کے ماضی کے قبرستان سے بدروحوں کی طرح نکل آئے تھے۔ ابھی وہ حال میں زندہ تھا کہ میں نے اسے ماضی میں لے جا کر مار دیا تھا۔ میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ محسن، وہ بت بنا بیٹھا رہا۔ اس کی صورت دیکھ کر مجھے خوف آنے لگا۔